الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اب صبر اور صلاح اللہ کی رضا والے تو کام ہیں، لیکن اللہ نہیں۔ اللہ کے احکام پر عمل تو ضرور ہے، لیکن صبر اور نماز اللہ نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگی جائے تو وہ حرام، ناجائز یا شرک نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے کہ اس مدد مانگنے سے مراد کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے علاوہ جس سے آپ نے مدد مانگی ہے وہ حقیقی طور پہ مانگی، تو پھر تو یقیناً مشرک ہے، ایسی مدد مانگنا حرام ہے۔ اگر آپ کوئی بندہ کہے کہ مدد مانگی ہے اور غیر اللہ سے مانگی ہے اور اس کو حقیقی مددگار، حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا سمجھ کے مدد مانگی ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ اور اگر کہے کہ نہیں، جو اس سے مدد مانگی ہے ان کو ہم نے حقیقی مددگار نہیں سمجھا، عطائی مددگار سمجھا، عطائی مشکل کشا سمجھا، عطائی حاجت روا سمجھا اور مدد مانگی۔ اور بھی جب آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں نا اللہ کے علاوہ، تو اس مدد کے کئی تعویلات ہوتی ہیں، کئی مفاہیم ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرح مدد مانگنا نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اب یہاں پر بھی تعویل ہوگی کہ صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا معنی کیا جی؟ معنی یہ ہے کہ جب مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے نا، تو صبر کو اللہ سے مدد کا ذریعہ بناؤ۔ صبر کو اللہ سے مدد کا ذریعہ بناؤ، یعنی صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، تو یہ اس کی تعویل ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو تم دلیل پیش کرتے ہو نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ نئے موٹیویشنل سپیکرز، وہ کہتے ہیں جی یہ تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ حالانکہ ہم تو پہلے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، پہلے ہمیں سمجھ تو لو کہ ہم اگر یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو ہمارا مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں اور اس کا مفہوم اور آپ بتا رہے ہو اور خود ہی فتوے لگا رہے ہو۔ پہلے قائل کا قول، جس نے قول کیا ہے اس سے پوچھ تو لو کہ یہ جو تم یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، اس مدد مانگنے سے تمہاری مراد کیا ہے؟ تو جب تک ہم مراد نہ بتائیں تو اس وقت تک کوئی فتویٰ لگایا جا سکتا ہے؟ ایک بات ثابت ہی نہ ہو، آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے، آپ نے ایک بندے پر حکم لگانا ہے، فاسق کا، فاجر کا، منافق کا، کافر کا، تو جب تک قطعی ثبوت نہ ہو تو قطعی حکم آپ کیسے لگا سکتے؟ ایک بندہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اس سے آپ نے سن لیا، پھر آپ نے خود ہی اس کا مفہوم بتا دیا، دیکھو جی اللہ کی طرح مدد مانگ رہا ہے، اور اس سے پوچھو، وہ کہتا نہیں اللہ کی طرح مدد نہیں مانگ رہا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو متوجہ کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اپنے مزار پر انوار کے اندر ہیں، آپ کی روح کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ اگر آپ کی روح کو کی طرح متوجہ ہوا جائے، پکارا جائے، تو اللہ آپ کو ہماری پکار سنوا دیتا ہے، اور پھر آپ اللہ کے قرب خاص میں ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہ معنی ہے، تو شرک یہاں پر کہاں آ گیا؟ شرک کی تعریف تو کرو، شرک کہتے کس کو ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ عطائی طور پہ آپ کسی سے مدد مانگیں، یا مدد مانگنے کا مفہوم آپ کا یہ ہو کہ آپ اس سے دعا کروا رہے ہیں، تو پھر وہ شرک کیسے بنتا ہے؟ بات میری سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر مرزا انجینئر صاحب اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دلیل دیتے ہیں بریلوی سنی کہ دیکھو جی اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، تو یہ ڈنڈی مار رہے ہیں، اور ڈنڈی نہیں مار رہے بھائی،
ادھر بھی اللہ جو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے، جیسے ادھر تم تعویل کو لے کے آتے ہو اور مفہوم واضح کرتے ہو کہ مدد مانگنے سے مراد کیا ہے، اسی طرح جب ہم یا رسول اللہ مدد کے تو اس کی بھی تعویلات ہیں، ایک نہیں کئی تعویلات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو اس انگلی سے مدد لیا کرو، اس انگلی سے مدد لے لیا کرو، تو وہ انگلی سے جو مدد لی ہے وہ غیر اللہ ہے تو شرک ہو جائے گا۔ تو جس طرح ادھر تعویل کر رہے ہو نا، اسی طرح ہماری باتوں میں بھی تعویل ہو سکتی ہے، اور پھر ہم سے پوچھ نہیں رہے، آپ خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے اللہ کی طرح مدد مانگی، حالانکہ ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں۔ اس پر بہت بحث ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح یہاں پر صبر اور نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے، صبر ایک عمل ہے، ایک مزے کی بات، صبر ایک عمل ہے، نماز ایک عمل ہے، اور نماز پڑھنے والا عامل ہے، صبر کرنے والا وہ عامل ہے، نماز پڑھنے والا عامل ہے اور صبر کرنے والا عامل۔ عجیب بات ہے، بتائیے عمل کا مقام زیادہ ہے کہ عامل کا مقام زیادہ ہے؟ عمل کے ذریعے تم کہتے مدد مانگ لو اور عامل کے ذریعے نہ مانگو، عجیب بات نہیں ہے؟ تو یہ نہیں چلے گا۔ جس طرح یہاں پر تعویل ہم کرتے ہیں کہ صبر کرو اور اس کے ذریعے سے اللہ مدد مانگو، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ صابر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، مصلی نماز پڑھنے والے کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، وہ مصلی اللہ کا ولی ہو، صابر اللہ کا ولی ہو، یا نبی ہو، یا صدیق ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ساری کائنات بے صبرے کے ساتھ ہو، اللہ اس کے ساتھ، اور صبر کرنے والے کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیا گیا، مردہ، جو اللہ کے رستے میں لڑتا لڑتا مارا گیا، اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ ادھر فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو۔ اب ممکن تھا کہ لوگ کہنا بند کر دیتے، دل میں سمجھتے کہ یار مردہ تو ہے لیکن زبان سے نہیں کہنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو۔ ممکن تھا کہ لوگ زبان سے کہنا بند کر دیتے اور دل میں رکھتے کہ ہے مردہ لیکن سمجھنا مردہ نہیں ہے۔ قرآن کے دوسرے مقام میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اللہ کے رستے میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ادھر کہا نہ کہو، ادھر کہا کہ گمان بھی نہ کرو اس کو مردہ گمان، بل احیاء، ادھر فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کیا وہ تو رزق کھا رہے ہیں اللہ کا، تم اس کو مردہ سمجھو یا کہو تو یہ تمہاری خام خیالی نہ ہوگی۔ ایک شخص اللہ کا رزق کھا رہا ہے، اگرچہ وہاں پر وہ رزق پراٹھے نہیں کھا رہے دیسی گھی کے، وہاں پر مکھن نہیں کھا رہے، وہ بوری بھینس کا دودھ نہیں پی رہے، وہ رزق کیا ہے یہ یا کھلانے والا اللہ جانتا ہے یا کھانے والے ہی اللہ والے جانتے ہیں، شہید جانتے ہیں۔ تو بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہاری عقل دانی اتنی نہیں ہے کہ تم ان کی حیات کو سمجھ سکو۔ یہ حیات دینے والا اللہ جانتا ہے کہ کس درجے کی زندگی ہے، یا وہ حیات پانے والے حضرات جانتے ہیں۔ اللہ غنی اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑا قابل غور نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے کہ شہید کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید حکمی۔ شہید حقیقی وہ جو کافر کے مقابلے میں آیا، لڑتا لڑتا مارا گیا، ٹھیک ہے، وہ شہید حقیقی ہوگا۔ اور شہید حکمی کیا ہے؟ شہید حکمی یہ ہے کہ پیٹ کے مرض سے فوت ہو گیا، حاملہ عورت فوت ہو گئی، چھت سے گرا فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، مومن تھا تو وہ شہید حکمی۔ اسی طرح ایک جہاد ہے میدان کے اندر اور ایک جہاد ہے نفس امارہ کے ساتھ، اس گندے نفس کے ساتھ جہاد۔ تو اگر میدان میں جہاد کرنے والا لڑتا لڑتا مارا جائے وہ شہید، جو نفس امارہ سے جہاد کر رہا ہے
یہ کہتا نماز چھوڑ دے، اور آپ کہتے نہیں مار انو کٹ انو، یہ کہتا ہے برائی کر نہیں، یہ کہتا ہے فلاں عورت کو بری نظر سے، آپ کہتے نہیں، دن رات یہ جہاد اس جہاد سے بڑا ہے اور مشکل ہے۔ وہ تو ایک باری تلوار لگی، سر قلم ہوا، دنیا سے فارغ، بس کانٹے جتنی تکلیف آتی ہے شہید کو، ہاں جی۔ اور یہ 24 گھنٹے کہتا غیبت کر، آپ دبا لیتے ہیں، وہ کہتا گندی نظر سے دیکھ، آپ دبا لیتے ہیں اس کی بات کو، وہ کہتا غلط سن، آپ دبا لیتے ہیں، وہ کہتا غلط سوچ، آپ دبا لیتے ہیں، وہ کہتا یہ گناہ کا موقع ویل کر، آپ دبا لیتے ہیں۔ ہر وقت کی جنگ ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹے کی جنگ ہے۔ تو جب اس جنگ میں لڑتا لڑتا ہمارا شہید ہے، تو اس جنگ کے ساتھ جو نفس کے ساتھ 24 گھنٹے لڑتے ہو وہ بھی شہید ہے، لیکن شہید حکمی ہے۔ تو ثابت ہو گیا یہ جو اللہ والے نفس کے ساتھ جہاد کرتے کرتے مارے جاتے ہیں، یہ بھی حکمی شہید ہوتے ہیں، اور بل احیاء، پھر یہ زندہ ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے مارے گئے۔ وہ کافر سے لڑتا لڑتا مارا گیا، یہ فاسق نفس کے ساتھ لڑتا لڑتا مارا گیا، بل احیاء، زندہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور لام تاکید قانون سکیلہ تاکید، ضرور ضرور تم کو آزمایا جائے گا، خوف دے کر، والجوع، بھوک دے کر، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، والانفس، جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، اور ثمرات میں پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، ان آزمائشوں پر جو بندہ صبر کا مظاہرہ کرے گا اور ہر آزمائش پر کہے گا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا، اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، محبوب ان کو اس صبر کرنے والے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کون صبر کر رہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو ہائے وائے نہیں کرتے، قالو، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک جو نعمت ہم سے چھنی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف چلی گئی ہے، تو جب ادھر سے آئی ادھر چلی گئی تو پھر اس پر افسوس کیا کرنا، یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ، اللہ فرماتا ہے ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں، صلوات کا معنی رحمتیں ہیں، رحمتیں کیا لیں، آگے رحمت کا لفظ بھی آ گیا، ان پر ان کے اللہ کی نوازشیں ہیں اور اللہ کی رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ جن کا پیچھے ذکر ہوا جو صبر کرنے والے ہیں، مصیبتوں پر اللہ کا شکوہ نہیں کرتے بلکہ شکر صبر کرتے، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ سیدھی راہ پر ثابت ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں، 5 منٹ کے بعد، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس جو حج کرے اور اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں اسے کہ وہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان۔ ومن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے ہماری نشانیاں ہیں۔ بھئی نشانیاں کیوں کہا؟ جب ہم ان کی تاریخ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مائی ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 چکر لگائے تھے، وہ اللہ والی کے قدم پہاڑی کو لگے، اللہ نے فرمایا میری نشانی ہے۔ تو جہاں پر اللہ والا پورا لیٹا ہوا ہے وہ نشانی نہیں ہے؟ مائی ہاجرہ جس پر قدم لگائے، جس صفا مروہ پر، من شعائر اللہ، شاعر جمع شعیرہ، شعیرہ کا معنی ہے نشانی، اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ میری نشانیاں ہیں۔ اچھا، وہ تو اللہ کی نشانی، تو جہاں پر اللہ والا پورا لیٹا ہوا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی پورے کے پورے ماشاءاللہ اپنے جسم اطہر کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی نشانی نہیں؟ اور پھر دوسرا مقام فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے گا ان کو اللہ دلوں کا تقویٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں کے مزار اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو اللہ والوں کے مزاروں کی قدر و منزلت کو پہچانے گا، عزت کرے گا، اللہ فرماتا ہے اس کو میں دلوں کا تقویٰ عطا فرماؤں گا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ قدردان خوب جانے والا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ
کتمان، کتمان کا معنی چھپانا، کتمان کا معنی چھپانا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کس کو؟ ما انزلنا، ما بمانا جو، یہ ما موصولہ ہے، جو ہم نے نازل کیا من البینات یعنی معجزات میں سے، روشن دلیلوں میں سے، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد جو کچھ ہم نے کھول کے بیان کیا لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، بڑا لعنتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام آ گئے، جو معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیے، اور جو دلائل، روشن دلائل آ گئے اور ہدایت آ گئی، اس کے بعد جو بندہ اپنی گمراہی پر اڑا رہا، اللہ فرماتا ہے پھر عہدے تے بھی لعنت ہی، اینا سمجھان تو بعد بھی عقل اس بندے تے بھی، یلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی بھی اس پر، اتنا سمجھانے کے بعد پھر جو بندہ وہی حرکت کرے اس پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی بھی، یہ قرآن میں آ رہا ہے، کیسی فعال نکلی، الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے واصلحوا اور اصلاح کر لی، وبینوا فاولئک اور ظاہر کر دیں وہ چیزیں جو چھپائی تھیں، کتمان کیا تھا نا، یہ اصل میں یہودی علماء کی بات ہو رہی ہے جو تورات پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، اور اس میں ذکر رسول پاک، ذکر نبی الانبیاء، ذکر خاتم الانبیاء چھپا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ زیادتی کرتے تھے، ان پر اللہ کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ ان کی توبہ نہیں قبول ہوگی، توبہ قبول ہوگی اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں، اور جو چھپایا تھا وہ ظاہر کر دیتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں واحد متکلم، اتوب، میں قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وَمَاتُوا، اور مر گئے، وَهُمْ کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت، اور ان پر جو لعنت نہ بھیجے قرآن کے اعتبار سے وہ انسان نہیں ہے، نہیں سمجھے میری بات، اولئک وہ لوگ جو کفر پر مرے، وہ لوگ جو کافر تھے اور کفر پر مرے، ٹھیک ہے، کافر تھے اور کفر پر مرے، اللہ فرماتا ان پر اللہ کی لعنت، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر کس کی لعنت ہے؟ والملائکۃ، اور فرشتوں کے، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اب ہمیں کہا او نا جی نا ٹھیک ہے، کافر مرے نا لعنت نہ بھیجو ہوتے، اور بھائی جی اس جڑا کفر تے مریا نا تے لعنت نہیں نہ بھیجو گے، رب کہندا میں تانوں بندے ہی نہیں گندا، انسان ہی نہیں تسی، والناس اجمعین، نقطہ، مسلمان تے دور دی گل، رب کہندا تسی انسان ہی نہیں ہے، بندے کے پتر ہی نہیں ہو اگر تم اس کفر پر مرنے والے پر لعنت نہیں بھیجتے۔ اور یاد رکھو جتنا مومن کے لیے رحمت کی دعا کرنا ثواب ہے، اتنا مرے ہوئے کافر پر لعنت بھیجنا وہ بھی ثواب سمجھو۔ خالدین، اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی کافر کو کافر نہ کہو بھائی، کل کو مسلمان ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ ایک بات کرتے ہیں، وہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، کل کو مسلمان ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ ان کو پھر مومن بھی نہ کہے، یہ کل کو کافر ہو گیا پھر کی کریں گے؟ امکانی موجودہ، اللہ نے اپنے نبی کو قل یا ایھا الکافرون، محبوب کہے او کافرو، کن کو کہا؟ یہ حضور نے کافر کو کافر کہا کہ نہیں؟ لا اعبد ما تعبدون، جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے، جن کی تم کرتے میں نہیں عبادت کرتا، ٹھیک ہے؟ ہاں خالدین فیہا، اور وہ جو کافر ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی، ولا هم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود الہ ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود مگر وہ رحمان، بہت زیادہ مہربان،
اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ رکوع مکمل ہو گیا، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 تک مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات کے مطابق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق۔